خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ جی نہیں تو پھر ایویں گل بنا لینا جا گزارا کرنی باہروں نہ بنائیے کام خراب ہوتا، اس طرح کوئی نہیں، ایک کام چلاؤ گل نہیں، یہ تاریخی ثبوت ہونا چاہیے بھائی کسی نے بچہ پیدا ہوتا ویکیا، کوئی حمل ہویا، کوئی بچہ پیدا ہویا، کوئی بعد کی کوئی گل ہوئی نہیں۔ اچھا اس سلسلے میں دو گلاں جڑیاں بیان کراں۔ ایک تو مشہور ہے یا ایران بھی ہوں کئی دن جشن منایا جاؤ گا کہ 15 شعبان میں امام علیہ السلام پیدا۔ پہلی گل تو یہ بچے نوٹ کرنے سی ڈی بن رہی ہے کہ شیعہ بھی یہ کوئی پکی گل نہیں، نہ یہ کوئی ثبوت ہے 15 پیدا ہوئے، ہور بھی بہت تاریخ ہیں اور کئی علماء شیعہ نے قرار دیتا وہ زیادہ معتبر۔ اے میرے کو سمجھو میرا تو لقور ہے، وہ جلدوں میں نہیں لیا سکیا، 6ویں اتوں لیا تو ٹھیک 6ویں جلد پکڑ کے ہوں صرف امام علیہ السلام دی پیدائش دی کہانی جڑی یہ بیان کریں، حوصلے اور صبر نہ سننا، صرف ایک کہانی ہے اس طرح امام علیہ السلام پیدا، ایک بی بی نے انہوں پیدا ہوندیاں ویکھیا، حکیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الصُّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِهَذَا السَّنَدِ حيث رواه محمد بن حسن بن الوليد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن رزق الله عن موسى بن محمد بن القاسم قال حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر علیہ السلام۔ آندے حضرت شیخ صدوق نے اپنی کتاب جڑی اکمال الدین لکھی ہے وہ یہ سند جڑی محمد بن یعقوب نے دیتی ہے انہوں ہی انہوں نے پیش کر کے حوالہ دیتا، لکھ دیا کہ میں روایت محمد بن حسن بن الولید تو سنی، انہوں نے استاد او محمد بن عیسیٰ تو روایت کر دے، او حسین بن رزق اللہ تو روایت کر دے، او موسیٰ بن محمد بن قاسم تو روایت کر دے۔ موسیٰ بن محمد بن القاسم آن دیا قال حدثنی حکیمۃ بنت محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کہ 11ویں امام انہوں دی بہن سی، پھپھی ہے، امام حسن عسکری دی پھپھی ہے اور امام دی جڑے انہوں دے والد ہے انہوں دی بہن ہے حکیمہ بنت محمد بن جڑے ہے امام حسن عسکری علیہ السلام انہوں دے والد علی بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے میں سنائی یہ گل، اے موسیٰ بن محمد قالت باس علیہ ابو محمد الحسن بن علی علیہ السلام کہ مینوں میرے پتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام نے سنیا کر لیا بے آج پھپھی میرے گھر تو رات رہنا۔ کہانی سن دے جاؤ تبصرہ جڑا بے دے راوی کیوں بیان کر دوں، اے ایک کہانی ہے کہ چنانچہ فقال یا اماں اجعلی افطارک اللیلۃ عندنا، کہیں گے پھپھی آج روزہ میرے کو افطار کرنا، روزہ تو نفلی جڑا رکھنا شام میرے کو افطار کرنا۔ فإنَّ لیلۃ النصف من شعبان، کیونکہ شعبان دی 15ویں رات ہے، وإن اللہ تبارک و تعالیٰ سیظہر فی ہذه الليلۃ الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات دے اندر اس صدی دا امام پیدا کرنا، حجت جڑی نا رات ظاہر کرنی، وحجت فی ارضہ، اور وہ جڑا بچہ پیدا ہونا اس زمین تو خدا دی طرف اللہ دا امام ہے، حجت ہے لوگوں واسطے رہ بڑے۔ قال فقلت منہم، تو پھپھی آندیاں حکیمہ کہ میں آکھیا حسن کون ہے وہ ماں، کتوں نے پیدا ہونا؟ قال لی نرجس، انہیں آکھیا نرجس خاتون جڑی اے چو پیدا ہونا۔ قلت واللہ ہے جعلنی اللہ فدا کا ما بأثر، میں آکھیا رب دی قسم ہے مینوں تے دے کوئی اثر ہی نہیں حمل کا نظر آؤں، کوئی نشان نہیں، کوئی دے پیٹ چ بچہ نہیں، کتوں پیدا ہونا؟ سن دے جانا یہ چیزاں تو بلند ہو جاؤ شیعہ سنیں، ورنہ اتنا ہی تکے کھاندے پھرو، دین لبو تو بالکل تسبات پیراں تھلے رون کے پہ گل لکھ دیتی ہے، گل دا کوئی سر پیر بھی ہے گا۔ فقال ہوا معقول، امام نے فرمایا پھپھی جو میں تینوں آکھیا نا وہ نہیں ہونی ہے، تو چھڈ کوئی اثر ہے گا کہ نہیں ہے گا۔ قال فجئت فلما سلمت وجلست جاءت تنزل خفی وقالت لی یا سیدتی کیف امسیت، میں پھر آئی، میں سلام کیتا، بیٹھ گئی، تو نرجس خاتون جڑی سی امام دی بیوی وہ آئی، میرے پیروں دی جتی اتارن لگ پئی، ساری بزرگ آئی ہے اور مینوں کہنے لگی بے میری سردار کیف امسیت، تو کس طرح رات کو تیری شام ہوئی ہے؟
فقلت بل انت سیدتی و سیدت اہلی، کہنے لگی میں انہوں کہا نہیں تو میری سردار ہیں اور سارے خان دی کار فان کر کولی کہیں جی میں میری بات انہوں نے اچھا نہ جانا وقار ما آ اما کہنے لگی پھپھی یہ کی گل تو آخیا تو سارے خاندانی سردار سے تو ایڈی پھپھیاں وڈیاں قال فقلت لا یا بنیا ان اللہ سیحب الکیف لیلت کی حاضی غلام سیدنا فی الدنیا والآخرہ، میں آکھا بچی اج دی رات بیٹا اللہ نے تینوں ایک ایسا لڑکا دینا جڑا دنیا اور آخرت سردار ہے۔ قالت فجلست واستحیت، وہ شرمسار جی ہو کے بہ گئی، میرے نہ کوئی نشان نہ ہو رہے پھپھیاں دی تینوں رب نے بیٹا دینا۔ فلما انفرغت من صلاۃ العشاء الاخرہ افطرت وخص مسجد، جدوں میں عشاء دی نماز تو فارغ ہوئی پھپھیاں دی میں پھر افطار کر کے کھانے کھا کو کے سوں گئی بستر پہ، حرکت تو سوں گئی۔ فلما کان فی جوف اللیل قمت الصلاۃ، جب ادھی رات ہوئی میں اٹھی نماز واسطے تہجد لی، ففرغت من صلاۃ، میں تہجد پڑھ کے فارغ بھی ہو گئی، وہیا نائمہ تے نرجس اجے ستی سی، امام دی ہون والی ماں، لیسا بحال کوئی گل ہی نہ ہوتی، نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو۔ ثم جلست مقبتا، پھر میں ذکر اذکار کر لگ پئی، تسبیحاں پڑھ لگ پئی، اللہ توبہ کر لگ پئی۔ ثم سجدت، پھر لیٹ گئی۔ ثم انتبہت فزعت وہی راقدہ، پھر میں گھبرا کے اٹھی تو دیکھا جی وہ ستی سی۔ ثم قامت فصلت نامت، پھر اٹھی نماز فجر پڑھی سوں گی۔ قالت حکیمہ فدخلت نے شکو، حکیمہ پھپھی آندی بھی نا ساری چیزاں نو ویکھ کے میرے دل سے بڑے شک پیدا ہوئے، امام کی آندا سی میرا بھتیجا بھی اج دنیا دا امام پیدا ہونا، ماں چنگی پلی ستی رہی، سارا وقت لنਘ گیا، پھر سو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فصاحب ابو محمد علیہ السلام، تو پھر میرے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اونچی آواز نہ مینوں بلایا من المجلس، فقال یا تاج علی اما، کہن گے پھپھی کالی نہ پے، فإن الامر قد قرب، وقت جڑا نا اس کام دا نیڑے آ گیا، میری گل تین دسی تھی قریب آ گیا وقت۔ قال فقرات الف لام و سجدہ و یاسین، میں پھر صورتاں پڑھیاں، فبینما انا کذالک اذا انتبہت فزعا فسبت اذا انتبہت فزعا فسبت الیہ فقلت اسم اللہ علیک ثم قلت لا تحسین شیئا، پھر میں اچانک اٹھی تے دوڑ کے وہ گئی تے نرجس نو آکھیا کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے، تے نال انہوں پوچھیا بھی تینوں کچھ محسوس ہوندا؟ قالت نام یا اماں، پھر انہیں آکھیا بھی ہاں پھپھی کچھ معلوم ہوندا۔ فقلت لا اجمعی نفسک واجمعی قلبک فما قلت لک، میں پھر آکھیا تو ہن تسلی کر تے اپنے آپ نو مطمئن رکھ، جیڑی گل میں تینوں دسی سی نا میرا بھتیجا دا تیرے چوں بچہ پیدا، او وقت آ گیا۔ قالت حکیمہ ثم اخذتنی فترہ واخذت فترہ، پھر کہیں مینوں بھی ذرا نیند جی آ گئی، تھکاوٹ، اور نرجس نو بھی آ گئی۔ فانتبہت بحث سیدی، پھر میں معلوم کیتا میرا سردار پیدا ہو گیا امام، تو وہ جا کچھ ہلنا جلنا محسوس ہوا، جاگی۔ فکشفت الثوب، میں کپڑا ہٹایا، فاذا انا نبی علیہ السلام ساجدا یتلقی الارض بالمساجد، تے میں ویکھیا بے امام سجدے پے اور اللہ تعالیٰ کے زمین تے سر رکھ کے سجدے کر دی۔ فضممت علیہ السلام، میں چک کے اپنے نال آیا، فاذا انا بنظیف مرض، میں ویکھیا اتنے کوئی آرائش نہیں، پاک صاف ستھرا۔ فصاحب محمد علیہ السلام، ابو محمد علیہ السلام، رمی لبنی ام، تے میرے بھتیجے نے پھر امام عسکری علیہ السلام نے کہا پھپھی میرے کو میرا بیٹا لیا، فجے تو بلا، میں انہوں کو لے کے آئی، فوضع یدہ تحت علیت تھی وظہری، امام نے اتنے انہوں دیا جڑے تھلے رکھیا چوتنا دے بھی اور ران دے بھی ہاتھ کمر دے بھی، وضع قدم علی صدری، تے بچے دا جڑے پیر سی اپنے سینے تے رکھے، ثم ادلا لسانہ فی، پھر اپنی زبان دے منہ لٹکاتی، وامر ید ولا عینی وسمعی وفاصلے، اپنا ہاتھ دی اکھاں تے پھیریا، ساری چیزاں تے پھیریا، کرنا وغیرہ، ثم قال تکلم یا بنیا، پھر آکھیا بیٹا بول، فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اے کلمہ امام علیہ السلام نے پڑھیا۔ ثم صلی امیر المومنین علی الامۃ علیہ السلام، پھر وہ کلے کرے تے درود شریف پڑھی گئے، علی علیہ السلام تے پڑھیا، پھر حسن تے حسین تے زین العابدین تے، حتیٰ وقف علی ابیہ، حتیٰ کہ اپنے باپ امام حسن عسکری علیہ السلام تک آئے، 11 امام پورے کیتے، انہوں نے پڑھیا، ثم پھر وہ چپ ہو گیا۔
ایک قصہ ثم قال یا ابو محمد یا ام ذبی بیرا امی علیہ وسلم علیہ واتنی بی، پھر کہنے گے پھپھی یہ ماں کو بھی لے جا، انہوں بھی اسلام کہہ لے کہ مڑ کے میرے کو لے واتینی بی فظہر بی فسلم علیہ ردت و وضعت فی المجلس، لے گئی ماں نے سلام کیتا، واپس لے آئی، پھر گوچ رکھتا ثم قال یا اما اذا کان یوم السابع فاتینا، پھر امام نے آکھیا حسن عسکری جدن پھپھی جدن 7واں دن ہویا نا ادن ساڈے کو آئیں، قالت فلما اصبحت جئت لاسلم علی محمد علیہ السلام، جدن 7واں دن ہویا میں پھر آئی اور صبح نو آ کے سلام کیتا، فکشفت ستر لیافتہ کیتا سیدی علیہ السلام فلام، میں پردہ ہٹایا اپنے ویکھاں سردار میں امام علیہ السلام کچھ بھی نہ نظر آ گم پردے کچھ نہیں، فقلت جلت فداک ما فعل سیدی، میں آکھیا بھتیجے وہ کی بنیا، وہ بچہ کدھر گیا جڑا اس زمانے کا امام ہے، قال یا اما استودعناہ الذی استودعتم موسیٰ علیہ السلام، کیا اس رب دے سپرد کرتا جہدے حوالے اللہ موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے کیتا، جی انہیں دریا روڑ دیتا سی اللہ دے حوالے، اسی بھی ہن رب دے سپرد کرتا چھپات، قالت حکیمہ فلما کانت یوم السابع جئت وسلمت وجلست، 7ویں دن ہوئے میں آئی سلام کیتا بہ گئی، فقالت فلمی الی ابنی فجئت بسیدی فی الخرقہ ففعل بی کفارۃ الاولی، دیاندہ پھر رکھا اسی طرح کیتا، ثم ادرا لسانہ پھر منہ پایا، کان یغذی لبن ناصر، اس طرح معلوم ہوئے جنہیں شہد اور شربت پلا رہا ہے، ثم قالت کلم یا ابن، پھر امام نے آکھا بیٹا بول، فقال علیہ السلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وثنى بالصلاۃ علی محمد وعلی امیر المومنین، درود پڑھیا وعلی ائمۃ صلوات اللہ حتی وقف علی ابی علیہ السلام، ثم تلا علیہ، اپنے باپ پہ پڑھ کے پھر آیت بھی قرآن دی پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمۃ ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودهم ما كانوا یحزنون، قال موسیٰ فسألت رکبۃ الخادم من هذا قال سألتک حکیمہ، اے ساری کہانی بیان کر کے حضرت حکیمہ دی زبانی مڑ کے وہ سننے والا جڑا آندا نا میں بی بی حکیمہ تو سنیا موسیٰ بن محمد ابن القاسم، وہ آندا میں عقبہ بن خادم نے پوچھا جڑا نوکر سی امام صاحب دا کہ جو کچھ دس دیا انہوں نے آکھیا بالکل ٹھیک ہے، اے پڑھ دیتا تھوڑے سے، اے ایک کیا کہ اماں نے وہ ویکھیا تو دے سامنے پیدا ہوا، نہ پہلا کوئی حمل دا اثر نہ بعد ہی نظر آیا، ہوں یہ نوٹ کر ایران دا ہے عراق دا ہے، بے 2 بندے سانو لب کے دین بھی انہوں کا سر پیر کو ہے گا کون ہے، کی انہوں کا کریکٹر ہے تو کی انہوں کا علم و فضل ہے، یہ جے لب گئے تو کہانی سچی ہے نہیں جا کوئی سر پیر بالکل ہے کہ یہ لبنا ان الحسین ابن رزق اللہ، یہ کون، اور دوسرا موسیٰ بن محمد بن القاسم، اے 2 میں نشاندہی کر جے مجہول نہ نکلن میں ذمہ دار، دعائی خدا دی دین ایسا نہیں بیا میں حیرے کرے دے کہتے اسی منی پھریے، یہ لیے کوئی بنیاد چاہیے، بہت ٹھوس چاہیے، باقی امکان والی گل تھی سن چکے، میرے نزدیک بس کچھ بھی نہیں کہ امام اتنے بھی ہوئے پیدا ہوئے، کوئی بھی اعتراض کی گل نہیں، زندگی رب لمبی دے سکتا، اہل سنت جو کنے لوگ ہیں جڑے آندے حضرت خضر اور موسیٰ اور حضرت عیسیٰ الیاس اور ادریس چارے زندہ، وہ چارے پیغمبر ترے، یہ کوئی مسئلے والی گل نہیں، صرف ثبوت چاہیے، چودہ کوئی ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے، اور نہ کوئی ثبوت ہوتی ہے وڈی دلیل ہے، بے شک لوگوں نے جو مرضی کیا، امام علیہ السلام دے اپنے پرا نے حسن عسکری جعفر نے حکومت نو کہہ کے میرے پرا دی کوئی اولاد نہیں، ہوں جی چاہتا جعفر القذاب گیا، مگر جے کوئی ہوں تو پیش نہ ہو جاتا، حکومت نو جائیداد نہ دینی، جعفر نو ساری جائیداد، پرا نے وہ ساری زمینوں تے قبضہ کیتا، ہر شے حکومت نے تسلی کر کے وہ حوالے کر، امام دے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس تو پرا ہی حقدار، اور جڑے بڑے بڑے اس زمانے دے شیعہ سی انہوں کا پڑھ لو، وہ آدھے کنی مطلب سی پریشان رہے بھی یہاں جا رہے یا پھر ہی پڑھا ہی امام ہے یا پھر امام بغیر اولاد تو چلا گیا اور امام ہے ہی کوئی نہیں، یہ سارا لمبا چوڑا شیعہ دی اپنی کتابیں، یعنی خود بڑے بڑے امام دے حسن عسکری دے شاگرداں تک نہیں سی پتا بعد کوئی امام ہے گا کہ نہیں، یہ لیے پھر خوشی بننی چاہیے، تو مقصد کی ہے شیعہ بریلوی سنی سارے اپنے علم نو کھنگا یہ نویں سرے سے جائزہ لینا، یہ سنی سنائی گلوں کا کم نہیں چلنا، یہ واسطے بہت محکم بنیاد چاہیے، بالکل دلیل چاہیے، باقی جتوں تک امکان دا مسئلہ کہ سب کچھ ہو سکتا، یہ کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ سوٹیاں کو سب بنا سکتا، مردے زندہ کر سکتا، بن باپ اولاد پیدا کر سکتا، اس تو لمبی عمر دے سکتا، یہ کوئی جھگڑا نہیں، جڑا اتنے بحث کرے فضول بحث کر، مگر یہ وقوع دا ثبوت تے ہونا چاہیے نا، اس طرح کوئی ہوئی گیا کہ نہیں۔ دوسرا جڑا سی تاریخ بھی کوئی پکی نہیں،
مولد صاحب علیہ السلام اے سمجھو 170 171 صفحہ میرا تو رکول ہے اور جلد 6 میں کتاب الحجت جی قول هذا والمشہور بین الامامیہ علامہ مجلسی آندے جڑا 15 شعبان نو ساڈے شیعہ مشہور قول ہے زیادہ یہ چرچا اور ورو صدوق رحمہ اللہ فی کمال الدین بسناد نقیاس بن اسد ان علیہ السلام بوردا یوم الجمعہ لسمان خلونا من شعبان شیخ صدوق نے اکمال اپنی سند نہ دیتا کہ جمعہ دن امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دن شعبان دی 8 تاریخ سی 15 نہیں سی 8 سی اور سن سی اس 255 ادھر 255 وروا بسناد نقید ان علیہ السلام ولد لیلۃ الجمعہ غرۃ و شہر رمضان اور ایک قول امام صدوق نے لکھا کہ ایک روایت ہے کہ جمعہ دا دن سی اور رمضان دی پہلی تاریخ سی رمضان دا چند چڑھیا جس دن پیدا ہوئے من سنۃ 54 میں 254 یعنی کوئی 254 کوئی 255 کوئی 256 کوئی مہینہ لیلۃ النصف من شعبان کوئی 8 شعبان کوئی رمضان شریف پہلی وقال کمال الدین ابن طلحہ ولد علیہ السلام فی الثالث والعشرین من رمضان سنۃ 58 میں 8 رمضان شریف دی 23 تاریخ وہ پہلی سی یہ 23 ہوگی 23 رمضان سی اور سن جڑا سی 258 اگے فرماؤں دے وقال ابن خلقان فی تاریخ کانت ولادت یوم الجمعہ بمنتصف شعبان سنۃ 55 200 ولما توفی ابو کان عمر 5 سنین واسم ام خمت وکیل نرجس وکیل ولد فی ثالث من شعبان سنۃ 56 ایک قول ہے کہ 3 شعبان نو پیدا 3 8 اور 15 وہ صح ان لکھا ابن خلقان کے صحیح قول ہے 3 شعبان ولاد انتا اے تھوڑے سامنے اس تو ساری چیزاں پڑھیاں کسی نہ ناراضگی نہیں دشمنی صرف ہے بے دین جڑن یہ بارے کسی شخص نو لاپرواہی نہیں کرنے دی نہ کوئی اہل حدیث نہ دوجا کوئی نہ کہے کہ تری آؤندی گل نویں سرے تو ہر شے دا جائزہ انہوں پرکھو کہ اس چیز کو بنیاد کوئی اثر ہے یا محض میں کہانی ہے جو سنی سنائی کہانی تو تے دین دی بنیاد نہیں رکھنی دین جڑا دلی محکم دلیل چاہیے کہ جنہوں آدمی ہر میدان جب پیش کرے تو شکست نہ کھا سکے کمزور اور ضعیف باتیں جڑیاں دین نہیں باقی جڑا امت میں ایسے متحد ہونے کی ضرورت ہے جھگڑے اور لڑائیاں کا فائدہ کوئی نہیں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد